اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں اظہر نیاز۔ پروگرام آج تاریخ کے آئینے میں۔ آج ہے 20 مئی۔ یا اللہ تیرا شکر کہ تو نے آج کا دن دکھایا، مولا کریم ہمارے آج کے دن کو گزشتہ کل سے اچھا کر دینا اور ہمارے آنے والے دنوں کو آج کے دن سے اچھا کر دینا، اپنی رحمتوں اور برکتوں سے بھر دینا۔ دن آتے ہیں چلے جاتے ہیں، صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے، عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے۔ ہر طلوع آفتاب ہمیں ایک نیا موقع دیتا ہے اور ہر ڈوبتا سورج ہمیں یاد دلاتا ہے کہ گزرا ہوا دن واپس نہیں آتا۔ تو پھر کیوں نہ آج ہی اپنی زندگی کو بہتر بنانے کی شروعات کریں۔ سوچئے گا، لیکن یہ نہیں کہ صرف سوچتے رہیے گا، ایک قدم ضرور اٹھائیے گا، اور جس نے ایک قدم اٹھایا وہ پہنچ گیا۔ بس شرط یہ ہے کہ وہ قدم صحیح سمت میں ہونا چاہیے، ورنہ ساری عمر چلتے رہیں، فاصلے ختم نہیں ہوتے۔ آج تاریخ کے آئینے میں۔ تصور کریں کہ ایک شخص اپنی زندگی کی آخری سانسیں لے رہا ہے اور وہ اس پورے یقین کے ساتھ اس دنیا سے رخصت ہو رہا ہے کہ اس نے ایشیا اور ہندوستان جانے کا ایک نیا اور بہت ہی آسان شارٹ کٹ ڈھونڈ لیا ہے۔ ہاں، حالانکہ حقیقت میں اس نے غلطی سے ایک بالکل ہی نئی دنیا، ایک نیا بر اعظم دریافت کر لیا تھا جو اس وقت کے نقشے پر موجود ہی نہیں تھا۔ بالکل، اور ٹھیک اسی دن یعنی بالکل اسی تاریخ کو ایک دوسرے شخص کو تاریخ میں ہمیشہ کے لیے امر کر دیا جاتا ہے، کیونکہ اس نے واقعی ہندوستان کا اصل سمندری راستہ دریافت کیا تھا۔ یہ کوئی فرضی کہانی نہیں ہے۔ جی، یہ تاریخ کی سب سے بڑی ستم ظریفیوں میں سے ایک ہے۔ مطلب یہ واقعی حیران کن اتفاق ہے۔ ایگزیکٹلی۔ آج ہم 20 مئی کے ویکیپیڈیا پیج کا ایک گہرا اور تحقیقی جائزہ لے رہے ہیں جو یہ بتاتے ہیں کہ کس طرح ایک عام سی تاریخ انسانی ترقی کے اہم ترین موڑ کی گواہ ہو سکتی ہے۔ صحیح بات ہے، اور 20 مئی کوئی عام دن نہیں ہے۔ یہ دنیا کی دریافت، کائنات کے رازوں اور روزمرہ استعمال کی چیزوں کی ایجاد کا دن ہے۔ تو چلیں اس کا تفصیلی جائزہ لیتے ہیں۔ یہ جو کولمبس اور واسکو ڈے گاما والا واقعہ ہے، یہ واقعی دماغ گھما دینے والا ہے۔ 1506 میں 20 مئی کو کرسٹوفر کولمبس کا انتقال ہوتا ہے اور 1498 میں 20 مئی ہی کے دن واسکو ڈے گاما ہندوستان پہنچتا ہے۔ ہاں، کالیکٹ کے مقام پر، جسے آج کوزی کوڈ کہا جاتا ہے۔ عام طور پر ان دونوں واقعات کو الگ الگ پڑھا جاتا ہے، لیکن اگر ہم انہیں ایک ساتھ رکھ کر دیکھیں تو یہ عالمی تجارت، میرا مطلب ہے گلوبل اکنامکس کا سب سے بڑا ٹرننگ پوائنٹ تھا۔ وہ کیسے؟ ذرا اس پر روشنی ڈالیں، کیونکہ یہ بڑا دلچسپ لگ رہا ہے۔ دیکھیے، یہ 15ویں صدی کی بات ہے۔ اس وقت یورپ مسالوں پر یعنی سپائسز پر مکمل طور پر انحصار کرتا تھا، اور یہ مسالے صرف کھانوں کا ذائقہ بڑھانے کے لیے نہیں تھے، بلکہ گوشت کو لمبے عرصے تک محفوظ رکھنے اور ادویات بنانے کے لیے بھی بہت ضروری تھے۔ اچھا، یعنی اس وقت فریج وغیرہ تو ہوتے ہی نہیں تھے، تو مسالے ہی سب کچھ تھے۔ بالکل۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ یورپ اور ایشیا کے درمیان تجارت پر وینس کی جمہوریہ اور سلطنت عثمانیہ کی مکمل اجارہ داری تھی، مطلب ان کی مونوپلی تھی۔ کوئی بھی ان کی مرضی کے بغیر تجارت نہیں کر سکتا تھا۔ تو واسکو ڈے گاما نے جو راستہ ڈھونڈا وہ کوئی سائنسی کھوج نہیں تھی، بلکہ ایک طرح کا معاشی بائی پاس تھا۔ ایگزیکٹلی۔ اس نے افریقہ کے گرد چکر لگا کر یورپ کو سیدھا ہندوستان سے جوڑ دیا، جس نے مڈل ایسٹ اور وینس کے تاجروں کی اجارت داری کو راتوں رات ختم کر دیا۔ یہ ایک بہت بڑی معاشی کامیابی تھی۔ یہ تو بالکل آج کی ان بڑی ٹیکنالوجی کمپنیز جیسا حساب لگتا ہے نا، جو کسی ایک ہی نئے سافٹ ویئر یا آرٹیفیشل انٹیلیجنس ماڈل کو بنانے کے لیے دن رات ایک کر رہی ہوتی ہیں۔ ہاں، یہ بڑی زبردست مثال دی ہے۔ دونوں ایک ہی ریس میں دوڑ رہے تھے، ہے نا؟ مطلب ایک کمپنی کو ٹھیک وہی چیز مل جاتی ہے جس کی انہیں تلاش تھی، جیسے واسکو ڈے گاما کو ہندوستان مل گیا، جبکہ دوسری کمپنی غلطی سے ایک بالکل نئی اور شاید اس سے بھی بڑی چیز ایجاد کر لیتی ہے، لیکن انہیں اپنی پوری زندگی اندازہ ہی نہیں ہوتا کہ انہوں نے دراصل بنایا کیا ہے۔ یعنی کولمبس وہ اپنی موت تک یہی سمجھتا رہا کہ وہ ایشیا پہنچ گیا تھا۔ بالکل، اور یہ سوچ کر بڑی حیرت ہوتی ہے کہ جس کے پاس راستہ ہے اسی کے پاس طاقت ہے۔
لیکن یہاں سے معاملہ واقعی بہت دلچسپ ہو جاتا ہے، کیونکہ جب ہم 20 مئی کی تاریخ میں تھوڑا آگے بڑھتے ہیں تو بات صرف زمین ناپنے یا راستے ڈھونڈنے تک محدود نہیں رہتی۔ جی، جغرافیائی دریافتوں کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ انسانوں نے معاشرتی اور ثقافتی سطح پر کیا کیا حاصل کیا، اور یہاں ہماری فہرست میں اگلا پڑاؤ ثقافت اور روزمرہ کی زندگی کا ہے۔ تو سال ہے 1609۔ لنڈن میں ولیم شیکسپیئر کے مشہور سونٹس پہلی بار شائع ہوتے ہیں، لیکن میرے نوٹس میں لکھا ہے کہ پبلشر تھامس تھارپ نے انہیں شاید غیر قانونی طور پر یا شیکسپیئر کی اجازت کے بغیر چھاپا تھا۔ یہ کیا ماجرا تھا؟ یہاں یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ اس دور میں کاپی رائٹ یا قانونی اجازت کا وہ تصور نہیں تھا جو آج ہے۔ مطلب آج تو یہ سیدھا سیدھا جرم ہے، لیکن 1600 کی دہائی کے لندن میں اسٹیشنرز کمپنی کا راج تھا۔ اچھا، تو کیا اس وقت مصنف کے حقوق نہیں ہوتے تھے؟ نہیں، اس وقت تصنیف پر حق مصنف کا نہیں ہوتا تھا، بلکہ اس پبلشر کا ہوتا تھا جس نے کسی طرح مینوسکرپٹ حاصل کر کے اسے رجسٹر کروا لیا ہو۔ تو تھامس تھارپ ایک عام سا پبلشر تھا، اس نے کہیں سے شیکسپیئر کے 154 سونٹس کا مسودہ حاصل کیا اور اسے چھاپ دیا۔ کیا بات ہے! یعنی شیکسپیئر اس وقت تک مشہور تو ہو چکا تھا، تو اس کے نام پر کچھ بھی بیچنا آسان ہوگا۔ بالکل، شیکسپیئر کا نام بکتا تھا، تو آج کے دور میں جسے ہم آرٹ کی چوری یا پائرسی کہتے ہیں، اس وقت یہ ایک عام سا بزنس ماڈل تھا۔ یہ تو واقعی ایک حیران کن بات ہے۔ ایک طرف شاعری اور آرٹ کو اس طرح عام لوگوں تک پہنچایا جا رہا تھا، اور دوسری طرف سوسائٹی میں ایک بالکل مختلف قسم کی ضرورت جنم لے رہی تھی۔ تو چلتے ہیں 20 مئی 1873 کی طرف۔ ہاں، یہ وہ دن ہے جب لیوائے سٹراس اور جیکب ڈیوس کو امریکہ میں ان کی کاپر ریوٹس والی نیلی جینز کا پیٹنٹ ملا تھا۔ اب اگر دیکھا جائے تو شیکسپیئر کی عظیم ترین شاعری اور مزدوروں کی پہننے والی نیلی جینز کو ایک ہی کیٹیگری میں رکھنا تھوڑا عجیب لگتا ہے۔ مطلب ان دونوں میں کیا مماثلت ہو سکتی ہے؟ مجھے معلوم ہے کہ ذہن فوراً ان دونوں کے درمیان کوئی فلسفیانہ ربط تلاش کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن دراصل ان میں جو چیز کامن ہے وہ انسانی ضرورت کی فراہمی ہے، اور وہ بھی بڑے پیمانے پر، یعنی ماس اسکیل پر۔ وہ کیسے؟ مطلب ایک طرف جذبات ہیں اور دوسری طرف لباس؟ دیکھیں، شیکسپیئر کے سونٹس عام لوگوں کے جذبات، ان کی محبت اور انسانی پیچیدگیوں کو ایک آواز دے رہے تھے، جبکہ جیکب ڈیوس اور لیوائے سٹراس اس وقت کے ویسٹرن امریکہ کے مزدوروں کی ایک نہایت ٹھوس جسمانی ضرورت پوری کر رہے تھے۔ جہاں تک مجھے یاد ہے جیکب ڈیوس ایک درزی تھا، اور اس وقت جو کانوں میں، میرا مطلب ہے مائنز میں کام کرنے والے مزدور تھے، ان کی پینٹس کی جیبیں بھاری اوزار رکھنے کی وجہ سے بار بار پھٹ جاتی تھیں۔ ایگزیکٹلی، تو ڈیوس نے سوچا کہ ان جیبوں کو مضبوط کیسے کیا جائے، اور اس نے وہاں تانبے کی کیلیں یعنی کاپر ریوٹس لگا دیے۔ تو یہ ریوٹس دراصل کرتے کیا ہیں؟ مطلب صرف دھاگے سے سلائی کافی کیوں نہیں تھی؟ ریوٹ کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ کپڑے کی بنائی پر پڑنے والے دباؤ کو ایک چھوٹے سے میٹل کے ٹکڑے پر منتقل کر دیتا ہے۔ اب دھاگے تو پھٹ سکتے ہیں، لیکن میٹل نہیں پھٹتا۔ ڈیوس کو معلوم تھا کہ اس کا یہ آئیڈیا انقلابی ہے، لیکن اس کے پاس پیٹنٹ رجسٹر کروانے کے لیے $68 نہیں تھے۔ اچھا، یعنی فنڈنگ کا مسئلہ تھا۔ تو پھر اس نے کیا کیا؟ اس نے سان فرانسسکو کے ایک کپڑا فروش لیوائے سٹراس کو خط لکھا کہ بھئی ہم دونوں مل کر اس کا پیٹنٹ لیتے ہیں، اور پھر 20 مئی 1873 کو انہیں پیٹنٹ مل گیا۔ یہ ایجاد صرف کپڑے کی نہیں تھی، یہ اس پریکٹیکل انجینئرنگ کی مثال تھی جس نے مزدوروں کی کارکردگی کو بڑھا دیا۔ یہ سچ میں کمال کی بات ہے۔ شیکسپیئر کے الفاظ انسانی جذبات کو مضبوطی سے جوڑتے ہیں، جبکہ لیوائے سٹراس کی جینز میں تانبے کے ریوٹس کپڑے کو پھٹنے سے بچاتے ہیں۔ دونوں نے ہی صدیوں تک اپنا وجود برقرار رکھا ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے، اور جینز کے اس معیار یا سٹینڈرڈائزیشن سے ہماری بات ایک نئے اور بہت بڑے موضوع کی طرف جاتی ہے، دنیا کا سائنسی معیار۔ ہاں، کپڑے ناپنے سے نکل کر اب بات اس مقام پر آتی ہے جب انسانوں نے پوری دنیا کو اور پھر کائنات کو ناپنے کا فیصلہ کیا۔ 20 مئی 1875 کو 17 ممالک نے پیرس میں ایک معاہدے پر دستخط کیے، جسے میٹر کنونشن کہا جاتا ہے۔ اس واقعے کی اہمیت کو اس طرح سمجھیں کہ 1875 سے پہلے دنیا پیمائش کے معاملے میں ایک مکمل افراتفری کا شکار تھی، یعنی ہر ملک کا اپنا الگ حساب تھا۔ جی بالکل، مثال کے طور پر لنڈن کا جو فٹ تھا وہ پیرس کے فٹ سے بالکل مختلف تھا، اور جرمنز کسی اور ہی پیمانے سے وزن تول رہے تھے۔
اب اگر ایک فرینچ انجینئر کوئی مشین بناتا تو ایک برٹش کارخانے میں اس کے پرزے فٹ ہی نہیں ہوتے تھے۔ اوہ، تو اس کا مطلب ہے کہ سائنس اور عالمی تجارت تو ایک ایسی دیوار سے ٹکرا چکے تھے جسے پار کرنا ناممکن تھا۔ ایگزیکٹلی۔ میٹر کنونشن نے دنیا کو ایک سٹینڈرڈ دیا جسے ہم آج انٹرنیشنل سسٹم آف یونٹس یعنی SI کہتے ہیں۔ اس دن انہوں نے ایک پلیٹینم اور ایریڈیم کی مس دھات سے 1 میٹر کی لمبائی اور 1 کلو گرام کے وزن کا فزیکل ماڈل بنایا، اور اسے دنیا کا واحد سٹینڈرڈ مان لیا گیا۔ اسی لیے 20 مئی کو ورلڈ میٹرولوجی ڈے بھی منایا جاتا ہے۔ لیکن یہاں ایک بڑا دلچسپ ٹوسٹ بھی تو ہے نا۔ میں نے کہیں پڑھا تھا کہ اس تاریخ کا تعلق 2019 سے بھی ہے، جب SI یونٹس کی نئی تعریف کی گئی تھی۔ کلو گرام کا ٹکڑا رکھا تھا نا، اسے 20 مئی 2019 کو باقاعدہ ریٹائر کر دیا گیا۔ لیکن آخر اس معصوم سے دھات کے ٹکڑے کا کیا قصور تھا جو صدیوں تک پوری دنیا کو وزن بتاتا رہا؟ قصور اس کا یہ تھا کہ اس کا اپنا وزن تبدیل ہو رہا تھا۔ ہے؟ دھات کا وزن کیسے تبدیل ہو سکتا ہے؟ بظاہر یہ معمولی بات لگتی ہے، لیکن 100 سال کے عرصے میں اس لی گرانڈکے نے مائکروسکوپک سطح پر اپنا ماس کھونا شروع کر دیا تھا، شاید ہوا کی وجہ سے یا اس کی صفائی کی وجہ سے، اور یہ فرق صرف 50 مائکرو گرام کا تھا۔ 50 مائکرو گرام؟ وہ تو ایک چھوٹے سے بال کے وزن کے برابر بھی نہیں ہوتا۔ عام تجارت کے لیے تو یہ فرق بالکل معنی نہیں رکھتا، لیکن جب آپ ایٹامک لیول پر دوائیاں بنا رہے ہوں یا GPS سیٹلائٹس کو خلا میں بھیج رہے ہوں تو پیمائش کا 1 خربواں حصہ بھی غلط ہونا پوری ماڈرن ایسٹرو فزکس کو غلط ثابت کر سکتا ہے۔ تو پھر اس مسئلے کا حل کیا نکالا گیا؟ حل یہ نکالا گیا کہ 20 مئی 2019 کو انہوں نے کلو گرام کو اس دھات کے ٹکڑے سے نکال کر پلانک کانسٹنٹ کے ساتھ جوڑ دیا، جو کہ ایک کائناتی اور ریاضیاتی مستقل ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اب کلو گرام کسی جسمانی چیز کا محتاج نہیں رہا، بلکہ وہ کائنات کی فزکس کے ساتھ بندھ گیا ہے۔ یہ تو واقعی ایک بہت بڑی جست تھی۔ اور جب کائنات کی بات چلے تو 20 مئی 1964 کا ذکر کرنا بہت ضروری ہو جاتا ہے۔ یہ وہ دن تھا جب پیمائش کی اسی درستگی نے ہمیں ایک بہت بڑی دریافت تک پہنچایا۔ رابرٹ ووڈرو ولسن اور آرنو پینزیاس کی دریافت، جنہوں نے کاسمک مائکرو ویو بیک گراؤنڈ ریڈیشن دریافت کی تھی۔ اگر اسے عام الفاظ میں کہیں تو انہیں بگ بینگ کی آواز سنائی دی تھی۔ ٹھیک کہا نا میں نے؟ ہاں، ٹیکنیکی طور پر وہ آواز نہیں تھی بلکہ الیکٹرو میگنیٹک ریڈیشن تھی، لیکن کانسیپٹ تو وہی ہے۔ یہ دونوں سائنسدان بیل لیبس کے ہولنڈیل ہارن اینٹینا پر کام کر رہے تھے۔ یہ ایک عظیم الجثہ ریڈیو ٹیلیسکوپ تھی۔ وہ دراصل کائنات کے سگنلز ڈیٹیکٹ کرنا چاہتے تھے، لیکن انہیں مسلسل ایک عجیب سا شور یعنی سٹیٹک سنائی دے رہا تھا۔ اچھا، تو انہوں نے اس شور کو ختم کرنے کی کوشش نہیں کی؟ انہوں نے ہر ممکن کوشش کی۔ انہوں نے تارے چیک کیں، آلات بدلے، یہاں تک کہ انہوں نے اینٹینا میں سے کبوتروں کی بیٹیں بھی صاف کیں، یہ سوچ کر کہ شاید یہ کچرا اس شور کی وجہ ہے۔ کبوتروں کی بیٹیں؟ یہ تو کسی کامیڈی یا مسٹری مووی کا سین لگتا ہے۔ مطلب آپ کچرا صاف کر رہے ہیں اور اچانک پتہ چلتا ہے کہ جو شور آپ سن رہے ہیں وہ دراصل کائنات کے آغاز کی گواہیاں دے رہا ہے۔ بالکل ایسا ہی ہوا۔ جب کچرا صاف کرنے کے بعد بھی شور ختم نہیں ہوا تو انہیں آہستہ آہستہ سمجھ آنا شروع ہوا کہ یہ شور کائنات کے کسی ایک حصے سے نہیں آ رہا بلکہ ہر طرف سے برابر آ رہا ہے۔ یعنی وہ ریڈیشن کائنات میں ہر جگہ پھیلی ہوئی ہے؟ جی ہاں، اور اس کا درجہ حرارت لگ بھگ -270 ڈگری سیلسیس ہے۔ یہی وہ بچا کھچا اثر تھا اس شدید گرمی اور دھماکے کا جب 13.8 ارب سال پہلے وقت اور جگہ نے جنم لیا تھا۔ اس دریافت نے بگ بینگ تھیوری کو ایک ٹھوس حقیقت میں تبدیل کر دیا۔ واقعی؟ اور اگر ہم اسے وسیع تر تناظر میں دیکھیں تو انسان کی ہر چیز کو ناپنے تولنے کی عادت اور میٹر کنونشن جیسی کوششوں نے ہی آخرکار ہمیں اس قابل بنایا کہ ہم اتنی باریک ریڈیشن کو ناپ سکیں۔ بالکل۔ اگر وہ میٹرک سسٹم جیسی درست پیمائش دنیا میں موجود نہ ہوتی تو یہ دریافت ہو ہی نہیں سکتی تھی۔ یہ ربط سچ میں ذہن کو دنگ کر دینے والا ہے۔ ہم نے لباس کے معیار سے بات شروع کی اور اسی فطرت نے ہمیں کائنات کی پیدائش ناپنے تک پہنچا دیا۔ لیکن 20 مئی کا دن صرف فزکس یا مشینوں تک محدود نہیں ہے۔ ہماری فہرست کا آخری حصہ میرے لیے سب سے زیادہ جذباتی ہے۔ ہاں، اب بات کائنات کی حدوں کو جاننے کے بعد انسانی حدود کو پار کرنے کے جذبوں پر آتی ہے۔ 20 مئی 1932 ایمیلیا ایرہارٹ،
یہ وہی دن تھا جب وہ اکیلے بحر اوقیانوس یعنی اٹلانٹک اوشن کو نان سٹاپ پار کرنے والی دنیا کی پہلی خاتون پائلٹ بنی۔ جب ہم اس سفر کے بارے میں سوچتے ہیں تو یہ بظاہر صرف ایک ریکارڈ توڑنے کا واقعہ لگتا ہے، لیکن اس کے پیچھے کی حقیقت شدید خوفناک تھی۔ بالکل، ایمیلیا کا یہ سفر نیو فاؤنڈ لینڈ سے شروع ہوا تھا اور لگ بھگ 15 گھنٹے تک جاری رہا۔ عام لوگ شاید نہ جانتے ہوں کہ ان کے اس سفر میں کتنی میکینیکل خرابیاں پیدا ہو گئی تھیں۔ میں نے پڑھا ہے کہ ان کا آلٹی میٹر خراب ہو گیا تھا۔ جی، آلٹی میٹر جو ہوا باز کو یہ بتاتا ہے کہ وہ زمین سے کتنی بلندی پر ہے، وہ بیچ سفر میں ہی کام کرنا چھوڑ گیا تھا۔ اب ذرا تصور کریں، اندھیرے میں اور بادلوں کے درمیان بغیر آلٹی میٹر کے پرواز کرنا سیدھا موت کی آنکھوں میں دیکھنے کے مترادف ہے۔ اس اکیلے پن اور خوف کا تصور کرنا بھی رونگٹے کھڑے کر دیتا ہے۔ اور صرف یہی نہیں، ان کے جہاز کے ایگزاسٹ سے آگ نکل رہی تھی، اور ایک وقت ایسا بھی آیا جب جہاز کے پروں پر برف جمنا شروع ہو گئی۔ ان حالات میں اکیلے مسلسل 15 گھنٹے خود کو اور جہاز کو ہوا میں قائم رکھنا انسانی ہمت کی ایک عظیم ترین مثال ہے۔ ایک طرف امیلیا کھلے آسمان اور بکھرے ہوئے سمندر کے درمیان موت سے لڑ رہی تھیں، اور دوسری طرف ٹھیک اسی تاریخ کو 1983 میں ایک اور قسم کی جنگ لڑی جا رہی تھی۔ یہ جنگ ہواؤں میں نہیں بلکہ مائکروسکوپ کے نیچے تھی۔ آپ HIV کی دریافت کی بات کر رہی ہیں؟ بالکل۔ 20 مئی 1983 جب فرانسیسی سائنسدانوں فرانسواز بیرے سنوسی، ژان کلاڈ چرمن اور لوک مونٹینیئر انہوں نے سائنس جرنل میں ایک تحقیق شائع کی جس میں انہوں نے HIV وائرس کی دریافت کا اعلان کیا جو ایڈز کا باعث بنتا ہے۔ اس دریافت کی اصل اہمیت اس خوفناک پس منظر میں ہی واضح ہوتی ہے۔ 1980 کی دہائی کی شروعات میں ایک ایسی نامعلوم بیماری پھیل رہی تھی جو نوجوان اور صحت مند لوگوں کے امیون سسٹم کو مکمل طور پر تباہ کر رہی تھی۔ اور اس وقت کسی کو نہیں معلوم تھا کہ اس کی وجہ کیا ہے۔ بالکل نہیں پتا تھا۔ ایک عالمی پینک اور خوف کا عالم تھا۔ لوگ سمجھتے تھے کہ یہ ہوا سے پھیلتا ہے یا شاید ہاتھ ملانے سے پھیلتا ہے۔ ہسپتالوں کا عام عملہ بھی مریضوں کے قریب جانے سے ڈرتا تھا۔ ایسی صورتحال میں پاسچر انسٹیٹیوٹ میں ان سائنسدانوں نے ایک مریض کے سوجے ہوئے لمف نوڈ کا سیمپل لیا۔ یہ کام بہت مشکل لگ رہا ہے کیونکہ وائرسز تو بیکٹیریا سے بھی ہزاروں گنا چھوٹے ہوتے ہیں۔ ان کو ڈھونڈنا تو بھوسے کے ڈھیر میں سوئی ڈھونڈنے کے برابر ہوگا۔ وائرس کو دیکھنا واقعی مشکل تھا، لیکن HIV ایک عام وائرس نہیں ہے، یہ ایک ریٹرو وائرس ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ اپنا RNA انسان کے DNA میں شامل کر دیتا ہے۔ ان سائنسدانوں کی سب سے بڑی کامیابی یہ تھی کہ انہوں نے ریورس ٹرانسکرپٹیز نام کے ایک انزائم کی شناخت کی۔ تو اس انزائم سے کیا پتہ چلتا تھا؟ اس سے یہ ثابت ہوا کہ ایک ریٹرو وائرس وہاں موجود ہے اور سیلز کو مار رہا ہے۔ اس انزائم کی موجودگی اور پھر الیکٹران مائکروسکوپ کے نیچے اس وائرس کی تصویر حاصل کرنا، یہ دراصل اس نامعلوم دشمن کے چہرے کو پہچاننے کے مترادف تھا جس نے پوری دنیا میں دہشت پھیلا رکھی تھی۔ اور آج اسی دریافت کی بدولت HIV کے مریض علاج کے ذریعے ایک نارمل زندگی گزار سکتے ہیں۔ کتنا شدید تضاد ہے ان واقعات میں نا؟ وہ کیسے؟ مطلب ایک طرف ایمیلیا ہوا میں طویل ترین سفر کر رہی ہیں، ناممکنات سے اکیلے لڑ رہی ہیں، اور دوسری طرف ایک لیبارٹری میں بیٹھے چند افراد دنیا کی سب سے چھوٹی اور مہلک چیز کو شناخت کر رہے ہیں تاکہ انسانیت کو بچایا جا سکے۔ دونوں ہی صورتوں میں انسان اندھیرے میں ہاتھ پاؤں مار رہا تھا تاکہ آگے بڑھنے کا راستہ مل سکے۔ یہی وہ اصل بنیاد ہے جو ہم ان تمام واقعات سے اخذ کرتے ہیں۔ ان سورس مٹیریلز کو دیکھ کر یہ بات پوری طرح واضح ہو جاتی ہے کہ انسانی تاریخ صرف جنگوں یا سلطنتوں کے بننے بگڑنے کا نام نہیں ہے۔ یہ کوششوں، ناکامیوں اور حیران کن کامیابیوں کا ایک گنجلک جال ہے۔ بالکل، چاہے وہ واسکو ڈا گاما کا دنیا کا نقشہ بدلنا ہو، جینز کے ریوٹ جیسی معمولی ایجاد ہو، کائنات کا سٹینڈرڈ سیٹ کرنا ہو، یا پھر کسی وائرس سے لڑنا ہو، یہ سب اسی تجسس اور ہمت کی کہانیاں ہیں۔ اور یہی بات 20 مئی کی اس فہرست کو اتنا خاص بناتی ہے۔ یہ محض کیلنڈر کا ایک دن نہیں ہے، بلکہ یہ دریافتوں اور انسانی بقا کی ایک شاندار ٹائم لائن پیش کرتا ہے۔ اور اب اس سب پر غور کرتے ہوئے میرے ذہن میں ایک آخری خیال ابھرتا ہے۔ اگر تاریخ کے صرف ایک دن میں یعنی 20 مئی کے اس ویکیپیڈیا پیج میں اتنے اہم انقلابات چھپے ہیں تو ذرا تصور کیا جائے کہ آج جس دور سے ہم گزر رہے ہیں آج بھی تو کوئی 20 مئی ہو سکتی ہے نا؟ مطلب
آپ کا اشارہ آج کے دور کی دریافتوں کی طرف ہے۔ جی، کیا آج بھی دنیا کے کسی اندھیرے گراج میں، کسی یونیورسٹی کی بائیولوجی لیب میں یا خلا میں کوئی ایسی ایجاد یا خاموش کوشش ہو رہی ہے جو آج سے 100 سال بعد اسی ویکیپیڈیا پیج کا حصہ بنے گی؟ سوال یہ ہے کہ کیا ہم اپنے ارد گرد بننے والی اس تاریخ کو پہچان پا رہے ہیں، یا ہم بھی کولمبس کی طرح اپنی ایجادات کو سمجھے بغیر ہی آگے بڑھ رہے ہیں؟ یہ واقعی ایک بہت گہری اور غور طلب بات ہے۔ ہر لمحہ اپنے اندر ایک نئی تاریخ سمیٹ رہا ہے۔ بالکل، بس ضروری ہے کہ انسان اپنے تجسس کو یوں ہی برقرار رکھے اور چیزوں کو گہرائی میں جا کر سیکھنے کا یہ سفر جاری رہے۔ اس گہرے اور تفصیلی جائزے میں ہمارا ساتھ دینے کا بہت شکریہ۔ یہ تھا جی پروگرام آج تاریخ کے آئینے میں۔ زندگی رہی تو کل ملاقات ہوگی انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور شکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ظفر خان نیازی کا ایک شعر یاد آ رہا ہے، وہ کہتا ہے کہ کٹے ہے گردش ایام لے کے تیرا نام، سنورتا جائے ہے ہر کام لے کے تیرا نام۔ تو ہر پروگرام کو اس کے نام سے شروع کیجئے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور اس کے ساتھ ہی اللہ حافظ۔